آپ آج بھی دیکھ لیں کہ ہم علم کی طرف آ رہے ہیں لیکن عمل میں ابھی کمی ہے. تو سب سے پہلے اس میں آپ نے اور میں نے جو ہم قرآن پڑھنے والے ہیں ہم نے بیلنس مینٹین کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ بیلنس یہ ہے کہ ہم میکسیمم کوشش کریں کہ جو ہم سیکھتے جائیں اس پر عمل کرتے جائیں. صحیح؟ ورنہ یاد رکھیں جس کا علم زیادہ ہے اس سے سوال بھی زیادہ ہوگا، اس سے حساب بھی زیادہ ہوگا. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو ہے کہ جس میں دنیا ایک طرف چل رہی ہے اور دین ایک طرف چل رہا ہے، ہمیں آگے بڑھ کر اس کو بیلنس دینے کی ضرورت ہے. دنیا کا تکاثر چھوٹ نہیں رہا. ایک طرف مولوی صاحب کی کلاس سنیں گے، ایک طرف درس والی آنٹی کا درس سنیں گے، ایک طرف لیکچرز اور کورسز ہو رہے ہوں گے، دوسری طرف کیا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے مردوں کو نہلا بھی رہے ہوں گے. آفس پہنچیں گے یا اپنی کوئی پلاٹ کی فائل جو ہے اس کو آگے پروسیڈنگز دینی ہوں گی یا بغیر لیزنگ کے اس کو پاس کرانا ہوگا، تو وہاں رشوت دے کر رشوت تھما کر آ بھی جائیں گے بڑے آرام سے. اگر کسی جگہ پارکنگ آپ کو نہیں مل رہی، کسی کے ہاتھ پہ 4 پیسے خاموشی سے رکھ کے پارکنگ لے کر آ جائیں گے. اور ہم اس چیز کو ناجائز اور غلط سمجھتے بھی نہیں ہیں. خاموشی سے دین پڑھنے والے اور سال ہر سال سے کورسز کرنے والے وراثت کا حق مار مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی خوف خدا نہیں ہے. کہاں ہے خوف خدا جو تکاثر ہاتھ سے چھڑواتا؟ نہیں چھوڑتے لوگ. بالکل اسی طرح سے دین پڑھنے کے بعد بھی ہمیں کیا ظالم کو معاف کرنا آ گیا؟ دونوں سائیڈز دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں ظلم کرنا نہیں ہوتا وہاں دین والا بہترین طریقے سے اخلاق رسول اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالتے ہوئے دوسروں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں دوسرے ہماری غلطیوں پر ہمیں معاف کرتے رہیں، دوسرے تکاثر کو چھوڑ دیں، دوسرے قبروں کی فکر کریں، اور میں تو ہوں ہی اتنی ولی اللہ کہ بس میں تو ہوں ہی بخشی بخشائی، اور مجھے تو ظلم کر کے جو کہیں جائے گا تو خود ہی اپنا نقصان کرے گا. دس از اے ٹو فولڈ ریالٹی. جہاں آپ نے اور میں نے رشوت نہیں دینی، سود نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، وراثت کا حق نہیں مارنا، جہاں ہمارے کورسز ہم کو یہ سکھاتے ہیں، سیم پیٹرن پہ ہمارے کورسز ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے ہم معاف کر دیں، ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. ہمارے کورسز کا تقاضا ہے. کورسز پر کورسز ہو رہے ہیں، میں اتنی صبح سے شام تک بزی ہوں کہ چشمہ ناک سے اترتا نہیں، بس صفحے کالے ہو رہے ہیں، مستقل لکھ رہے ہیں، اتنی بزی ہوں. اور ابھی کوئی موقع آئے تو جھوٹ کا پلندہ، ہاتھ سے جھوٹ چھوڑتے نہیں، کمپلسیو لائر. نہیں میں نے تو نہیں کیا، نہیں میں نے تو نہیں کہا، نہیں میں تو نہیں جانتی. اور پھر دکھ اس بات کا کہ ہم جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتے. کورسز پر کورسز اور لیکچرز پر لیکچرز، لیکن حیا کا دامن ہاتھ میں آتا نہیں. نگاہیں نیچی غلط شے کو دیکھنے سے ہوتی نہیں، اپنا حال حلیہ حیا والا ہوتا نہیں. تو مردے تو ہم روز دیکھتے ہیں، کسی کی ڈیتھ کی نیوز تو ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں، مگر ہمارے اعمال خوف خدا والے کہاں ہوتے ہیں؟ نہیں، ریئرلی. ہاں، کچھ آٹے میں نمک کے برابر اللہ کے نیک بندے ہیں، میجورٹی کے نہیں ہیں. جب بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ ان 2 آیات میں فعل ماضی لا کر کنفرمیشن دی گئی کہ میجورٹی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں دنیا میں ہی کھوئے رہتے ہیں، کھوئے رہیں گے یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ جائیں گے. یہ ہے فعل ماضی کے ذریعے ایک انسانوں کی ناشکری کی گارنٹی کہ وہ اسی طرح گریڈ پر رہیں گے. اگر یہاں فعل مضارع ہوتا نا، آپ میں سے جن بہنوں کو گرامر آتی ہے الحمدللہ، تو یہاں بہت سی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اللہ کی رحمت سے مختلف جگہوں پر عربی گرامر پڑھ رہی ہیں. آپ میں سے کچھ الحمدللہ میرے ساتھ گرامر پڑھتی ہیں. تو اگر یہاں پر فعل مضارع ہوتا، عربی زبان کا وہ ورب جو کہ پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کو ڈپکٹ کرتا ہے، تو اسکالرز کہتے ہیں فعل مضارع میں تو پھر بھی ہوپ تھی کہ شاید اکثریت ڈیلوژن سے نکل آئے، شاید دنیا کی اکثریت اس مٹیریلزم کو چھوڑ دے، شاید دنیا کی اکثریت اس گریڈ کو چھوڑ دے. مگر فعل ماضی لا کر اسکالرز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایک بہت ہی کروڈ ریالٹی بتا دی. اکثریت انسانوں کی ہمیشہ سے
नाशुक्री नाफरमान तालिब दुनिया रही और हमेशा ऐसी ही रहेगी। आप देख लें, अब हमारा काम है, हम कहाँ फॉल करना चाहते हैं, मेजॉरिटी में या माइनॉरिटी में। नाउ हियर इज आवर चॉइस। कुरान समझकर पढ़ने वाले खुद को इस मेजॉरिटी में फॉल करने से बचा लें, कुरान ये चाहता है। वरना फेले मादी ने तो बता दिया कि अल्लाह ताला अपने इल्म की बेसिस पर जानता है ज्यादातर दुनिया में डूबे रहेंगे, ज्यादातर गाफिल रहेंगे, ज्यादातर नाशुक्रे रहेंगे, यहां तक कि वो मलकुल मौत से मुलाकात कर लेंगे। वजह क्या होती है? अक्सरियत ऐसी क्यों रहती है? ईमान की कमजोरी। जहां जहां जिस वक्त जिंदगी के जिस हिस्से में इंसान रब से दूर होना शुरू होता है, वहीं से उसके दुश्मन एक्टिव हो जाते हैं। जहां दुश्मन एक्टिव होंगे, वहीं से इंसान ग्रीड का शिकार होकर इस मेजॉरिटी में फॉल करने लगता है। और यही मेरा आज का टॉपिक है। आपके सामने टॉपिक है, क्या टॉपिक दिया है आपको मैंने? हर्ड इंस्टिंक्ट। जहां इंसान रब से दूर होगा, उसके दुश्मन एक्टिव होंगे। जहां उसके दुश्मन एक्टिव होंगे, इंसान ग्रीड का शिकार हो जाएगा। जहां इंसान ग्रीड का शिकार होगा, भेड़ चाल एडॉप्ट कर लेगा। हर्ड इंस्टिंक्ट इज द भेड़ चाल। चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की। फॉलो द ट्रेंड्स, फॉलो द फैशन, फॉलो द सोसाइटी, फॉलो द कस्टम, फॉलो द कल्चर। हर्ड इंस्टिंक्ट, भेड़ चाल। आई नो अपने आप को अगेंस्ट द विंड लेकर जाना इट्स नॉट इजी, लेकिन इसी माइनॉरिटी के ही कामयाब होने की दलीलें कुरान देता है। वो जो हर्ड इंस्टिंक्ट से खुद को बचा देते हैं, वो जो भेड़ चाल एडॉप्ट करने की तरफ नहीं जाते, वो जो प्रेशर के बावजूद अगेंस्ट द विंड जाने की पूरी कोशिश करते हैं। आसान नहीं है। नमाज, फर्ज नमाज वक्त पर 5 वक्त अदा करना आसान नहीं है, मगर उसके लिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके लिए फिर बेहतरीन मदद फरमाता है। वो अकेला खड़ा होगा क्लास में, वो अकेला खड़ा होगा ऑफिस में, वो अकेला खड़ा होगा अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वो अकेला खड़ा होगा अपनी फैमिली गैदरिंग में, वो अकेला खड़ा होगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में। बट जब नमाज का वक्त जा रहा है, ही विल और शी विल नॉट डू डिली डैली, और वो अपनी फर्ज नमाज अदा करेगा। आसान नहीं है, आई नो इट्स द टफेस्ट थिंग नाउ अ डेज, लेकिन वो कर जाता है जिसको माइनॉरिटी में आना है, जिसको रब से मोहब्बत है। सच बताएं, अपने दिल पर हाथ रखें। इस वक्त हम एक दूसरे को वर्चुअल आंखों से देख रहे हैं, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव नाउ कि जो फीलिंग्स हमें लाइव सेशन में होती हैं, एटलीस्ट मैं खुद महसूस करती हूँ। मैं हफ्ते में कई क्लासेस रिकॉर्ड कर रही होती हूँ अपने डिफरेंट कोर्सेज के लिए, लाइव नहीं होती हैं। दिस इज माई ओनली लाइव क्लास। जो एनर्जी मुझे बोलते हुए इस क्लास में महसूस होती है, वो मुझे बाकी क्लासेस में नहीं महसूस होती। एंड द रीजन बीइंग, मुझे हमेशा ये फीलिंग्स आती हैं, दिस इज द ब्लेसिंग कि हम लाइव एक दूसरे के सामने स्क्रीन्स के पीछे वर्चुअली इकट्ठे बैठे होते हैं, और इसकी बरकत अलग होती है, इसकी बरकत अलग होती है। सही सच बताइएगा, जो मैं पूछने जा रही थी असल में इस लाइव क्लास के अंदर, आप सब अपनी अपनी जिंदगियों को बेहतरीन जानती हैं। जिंदगी में से ये फैसला कर लेना कि आज के बाद छोटा बड़ा, नन्ना मुन्ना या बड़ा कबीर सा, ये माइनर सा या मेजर सा, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी। ये आज रिजॉल्व करना और फिर इस पर कायम रहना। इज दिस इजी? नो, इट्स नॉट एट ऑल इजी। आसान नहीं है। माशरे में जब झूठ पेनिट्रेट कर गया हो, जब सच बोलने वाले को डंडे पड़े, जब सच बोलने वाले को नुकसान हो जाए, जब सच बोलने वाले के कारोबार में बजाय इसके कि ग्रोथ हो, उसका कारोबार नीचे आना शुरू हो जाए, जब सच बोलने वाले को बिल्कुल सही अपनी ट्रांसपेरेंट रियलिटी बताने वाले को लोग पीछे धक्के देकर कर दें और वो जिंदगी में आगे ना बढ़ सके, उस वक्त आसान नहीं होता।
सच पर कायम रहना और झूठ छोड़ देना। बट यही इम्तिहान है कि पता चलेगा कि आप तालिब इल्म, तालिब आखिरत हैं या आप तालिब दुनिया हैं। यही तो इम्तिहान है। झूठ छोड़ना आसान नहीं है, मगर उसके लिए जो कोशिश करता है और अपने रब की इस फिलॉसफी के मुताबिक माइनर माइनॉरिटी में आने की भरपूर स्ट्रगल करता है। मुसलमान औरतें, हम सब औरतें ही तो हैं, ज्यादातर तो मुझे औरतें ही सुनती हैं ना। भाई हजरात, मर्द हजरात तो कम ही सुनते हैं, बेटे तो कम ही सुनते हैं। हाँ, मुसलमान औरत का बाहया हुलिया एडॉप्ट करना, हाँ, आसान है? नॉट एट ऑल, इट्स नॉट इजी एट ऑल। मगर वो औरत जिसको रब से मोहब्बत हो जाए, वो अल्लाह की मोहब्बत में बाहया होने के स्टेप्स ग्रेजुअली आगे बढ़ते बढ़ते कवर करती जाती है। पहले वो अपनी ड्रेसिंग को लूज करती है, फिर वो अपनी ड्रेसिंग को ढीला करते करते बड़ा करती है, फिर वो अपने ऊपर एक जिल्बाब लेती है, फिर वो अपना सर कवर करती है, फिर अगर अल्लाह उसको और ईमान और तकवा दे दे तो फिर वो अपने आप को हर नामहरम से छुपाने की हद तक चली जाती है। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ हया फ्रॉम लिबास पर्सपेक्टिव फॉर अ मुस्लिम वुमेन। जिसके जितने दर्जे हैं वो आगे बढ़ता जाए, जिसका जितना अपने रब से ताल्लुक है। ये बात हकीकतन इंसान किसी पर इम्पोज नहीं कर सकता। इवन माँ अपनी बेटी पर इम्पोज एक सर्टन लेवल तक कर सकती है, इन लेवल्स में, उससे आगे माँ भी इम्पोज नहीं कर सकती। वी एज पेरेंट्स नीड टू इनकलकेट द लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन द हार्ट्स ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड देन कीप डूइंग दुआ फॉर देम, बी द बेस्ट रोल मॉडल फॉर देम, और फिर उनके लिए आप दुआ करते रहें। सो ये सब काम बिल्कुल मुश्किल है। हर्ड इंस्टिंक्ट में चलते रहना इज द इजीएस्ट थिंग टू लिव इन दिस दुनिया। हर्ड इंस्टिंक्ट पर लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना इज द इजीएस्ट गोल। भेड़ चाल में चलना कौन सा मुश्किल है? हवा के रुख पर चलेंगे आप तो और आगे जाएंगे। आप झूठ बोलें आप और आगे जाएंगे, आप रिश्वत दें आप और आगे जाएंगे, आप सूद खाएं आप बहुत आगे जाएंगे। मटीरियलिस्टिकली फेक इस्टेब्लिशमेंट इस दुनिया की है। एक झटका आएगा कयामत का, एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट, एवरीथिंग। सिर्फ रब से मोहब्बत करने वाले हर्ड इंस्टिंक्ट को छोड़कर फितरा इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिस माइनर माइनॉरिटी में आपने और मैंने आना है। ये भेड़ चाल अपनाने वाले नहीं होते, ये इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वाले होते हैं। फिर चाहे ये स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, बिजनेसमैन हो, बैंकर हो, मिल ओनर हो, इकोनॉमिस्ट हो, साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हो, दुनिया के पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर हो, वेयर एवर दे विल बी, they will not be on the pattern of bhed chal, they will not be on the pattern of herd instinct, they will be on the pattern of ittibae rasool sallallahu alaihi wasallam। किसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाले जो हैं वो दुनिया छोड़ देते हैं? किसने कहा कि वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ाते नहीं है? प्लीज दीन को इस तरह से एक मिक्सचर और स्मूदी बनाकर लोगों के सामने ना लेकर आए कि दीन की क्लैरिटी और दीन का विजन लूज हो जाए। हर इंसान दीन नहीं पढ़ा सकता, बट हर इंसान अल्लाह से मोहब्बत कर सकता है। जो जहां जिस प्रोफेशन में है उसको दीन के इल्म से एक कान खोल कर रखना है, अपने कान पर इल्म डालते रहना है, और फिर जिस प्रोफेशन में वो है वहीं उसको अपने ईमान को थामते हुए दीन पर अमल करना है, इफ दैट प्रोफेशन इज विद इन द ब्रैकेट ऑफ शरिया। दैट्स अ सिंपल रूल। भेड़ चाल नहीं अपनाते। इत्तिबाए रसूल करने वाले मुसलमान उम्मत के तौर पर हर स्ट्रेटा पर होने चाहिए। दिस इज दी रिक्वायरमेंट। फिर वो कहीं भी होंगे, फिर वो साइंटिफिक बायोकेम लैब में होंगे, फार्मास्यूटिकल में होंगे, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में होंगे, किसी बैंक में होंगे, वर्ल्ड बैंक में होंगे, WHO के साथ होंगे, पूरी दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशन प्लेटफॉर्म पर होंगे,
ان کا اینکر اسلام ہوگا، ان کی محبت قرآن ہوگا، اور ان کی زندگی کا مقصد رضائے رب ہوگا. This will be the people in minor minority. یہ وہ چند انسان ہوں گے جن کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے مفہوم المخالفہ میں سورۃ التکاثر کی ان 2 آیات میں، جو میجورٹی سے الگ ہوں گے، جو اس میجورٹی کا حصہ علم آنے کے بعد کبھی بھی نہیں بنیں گے. ورنہ یاد رکھیں سورۃ تکاثر کے 2 فعل ماضی کے الفاظ نے شیورٹی کر دی ہے اکثریت بہکے گی، دنیا کے پیچھے دوڑے گی، قبر کو بھولے گی، موت سے غافل ہو جائے گی، حرص کا شکار رہے گی. اس لیے کہ جب رب سے غافل ہوتا ہے انسان، حرص گریڈ انسان پر ہر طرف سے حملہ کرتی ہے. دنیا انسان کا دشمن، دنیا ہمیں لالچ دلاتی ہے، ایک کے بعد ایک سیل، ایک کے بعد ایک پروموشن، ایک کے بعد ایک ایڈورٹیزمنٹ، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ والیوم کپڑوں کا اور برانڈز کا، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کے اور میرے سامنے بڑی سے بڑی سیل. دنیا کی حرص بڑھتی جائے گی، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. پھر شیطان ہمارا اور بڑا دشمن، وہ ہمارے اندر گریڈ ڈالتا ہے، وہ ہمیں غربت سے ڈراتا ہے. صدقہ نہیں کرنا، غریب ہو جاؤ گی. اللہ کے راستے میں کسی کی مدد نہیں کرنا، لو بھلا ابھی تو کی تھی پچھلے مہینے، اب پھر کر رہی ہو. شیطان ہمیں دنیا کی حرص کا شکار کرتا ہے. سیو فار یور فیوچر، سیو فار یور چلڈرنز فیوچر، سیو فار دا یونیورسٹی ایکسپینسز آف یور چلڈرن. دس از شیطان، حرص کا شکار کرتا ہے. اینڈ دین ہمارا اپنا نفس کیا کرتا ہے؟ لو بھلا سوچو، آخر منی مینجمنٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. آخر دنیا نے اتنی ترقی کر کے اتنے بڑے بڑے کورسز کرا کے منی مینجمنٹ سکھائی ہے، تو کوئی تو فائدہ ہے، کوئی عقل مندی کا فائدہ ہے. بھلا کوئی اپنی ساری کی ساری سیونگ کسی غریب انسان کے گھر بنانے پر لگا سکتا ہے؟ عقل مندی تھوڑی ہے. کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا، کل کو مجھے ضرورت ہو گئی تو کہاں گیا ایمان؟ کیا مقابلہ ہے ہمارا ان مسلمانوں سے جن کے پاس 2 کھجوریں ہوتی تھیں تو دونوں صدقہ کر دیتے تھے. یہ تو یہی چیز ہے نا. میرے پاس ہے ہی 10 کروڑ صدقہ کر دیا تو what will left with me? Nothing will left with you but your رب will be with you. اور جس کے ساتھ رب ہو اس کے پاس کس خزانوں کی کمی ہے. دل کو بڑا کریں، دل کو بڑا کریں، دینے والے بنے. یاد رکھیں، اور آئی ول ریکویسٹ فیملی پہ صدقہ کریں. جتنے شوہر ہیں، جتنے باپ تو آلریڈی اولاد پر ہی خرچے کرتے ہیں، میں باپ کی اس وقت بات نہیں کر رہی، میں اسپیسیفکلی شوہروں کے اینگل سے بات کر رہی ہوں. مرد شوہر ہوتے ہوئے چاہے آپ کی بیوی لاکھوں کماتی ہے، لیکن اگر آپ مرد ہیں، if you are coming under the definition of the right connotation of a man، مرد، تو آپ اپنی فیملی پر جتنا خرچ کریں گے، اپنی بیوی پر جتنا خرچ کریں گے، اسراف کیے بغیر، ناجائز حرام مال سے بات نہیں ہو رہی، رزق حلال کے اندر، جتنا آپ اس پر حلال رزق، طیب رزق سے اس کی ضروریات اور اس کی مناسب خواہشات پر خرچ کریں گے، you will see برکہ in your life. جو یوزفلنس آپ کو اپنے رزق میں اس نیک نیتی سے نظر آئے گی، شاید آپ کو پہلے کبھی نہ نظر آئی ہو. اپنی فیملی پر خرچ کریں، بہن بھائیوں پر خرچ کریں، امی ابا پر خرچ کریں، ایکسٹینڈڈ فیملی پر خرچ کریں. ادروائز دنیا تو ایسی لالچ اور حرص کا شکار کرے گی کہ انسان صرف جمع کر کے رکھے گا اور اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں سمیٹ سکے گا. Just think for a moment. Just transport yourself with the past wheel in the time when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was there, when he was on the face of this earth. کیا ہوا تھا مکہ میں؟ دنیا کی حرص دینے کی تو ایک کوشش کی تھی سارے مکی لوگوں نے، سارے مکہ کے سرداروں نے. ان کو جب یہ پتا چلا کہ یہ شخص اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور within few days اس کے فالوور بن گئے، تو انہوں نے پہلا سٹیپ کیا اڈاپٹ کیا؟ ریڈیکیول کیا رسول اللہ کو بھی اور ان کے فالوورز کو بھی. ڈی مورلائز کرنے کے لیے انسان ریڈیکیول کرتا ہے. وہ ڈی مورلائز کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کا کلام کانفیڈنس دے رہا تھا.
جب انہوں نے دیکھا کفار قریش نے کہ یہ تو ہمارے استہزاء سے، ریڈیکیول کرنے سے ڈیمورلائز ہوتے ہی نہیں، تو انہوں نے سیکنڈ سٹیج پر اپنے آپ کو لے جا کر مسلمانوں کو فزیکل پرسیکویشن کے ساتھ، اورل پرسیکویشن کے ساتھ بے چین تکلیف میں لانا شروع کر دیا۔ ہوا کیا؟ مسلمانوں کا اینکر قرآن تھا، مسلمانوں کا یقین اللہ کی ذات تھی، مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ وہ نہ استہزاء سے ڈیمورلائز ہوئے، نہ فزیکل پرسیکویشنز کی ٹرک، تشدد کی ٹرکس کام آئیں۔ انفیکٹ آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں مسلمانوں کی، ایک مسلمان آپ کو اس دور میں ایسا نہیں ملے گا جس پر ٹارچر ہوا ہو، فزیکل ٹارچر، اور اس نے اس فزیکل ٹارچر کے ہونے کے بعد کلمہ کفر کہا، اسلام چھوڑا۔ ایک بھی مسلمان نے تشدد کے باوجود اسلام نہیں چھوڑا۔ دس از آر ہسٹری، دس از آر دین، دس از آر لیگیسی۔ پھر کیا ہوا؟ استہزاء کام نہیں آیا کفار قریش کا، پرسیکویشن کام نہیں آیا، دے مووڈ آن دا تھرڈ اسٹیج، اور تھرڈ اسٹیج تھا جس کو اس وقت آپ اس صورت سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ واٹ واز دیٹ تھرڈ اسٹیج؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے قریش کے سرداروں کا خیال تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لالچ میں آ گئے تو پھر اس کے بعد ان کے فالوورز کو ہینڈل کرنا ول بی کوائٹ مور ایزیئر۔ تو یہ قریش کے جتنے سردار تھے، انہوں نے جو اگلا وار کیا، جب ان کے 2 وار ناکام ہو گئے، اگلا وار کیا لالچ دینے کا، دنیا کا لالچ۔ جب انسان اس لالچ کو اپنے اندر آتا ہوا دیکھے، آپ کا کوئی رشتہ دار ضرورت مند ہے، آپ کی گھر کی میڈ ضرورت مند ہے، اور وہ آپ سے کہتی ہے باجی میرے دانت میں درد ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مجھے ٹوتھ ایکسٹریکشن کرانا ہے، پلیز مجھے کچھ پیسے دے دیں۔ آپ سوچتی ہیں اللہ ابھی تو بچوں کو ڈنر پر لے کر جانا ہے، اتنے ہزار تو وہاں خرچ ہو جائیں گے، اس کو کہہ دیتی ہوں تنخواہ جب ملے گی تب کروا لینا ٹوتھ ایکسٹریکشن۔ یہی سوچتے ہیں نا؟ یہ کیا ہے؟ بچوں کو ڈنر کرانا ہے، ڈنر پر نہیں لے کر گئے، اب کیونکہ سب ڈائن آؤٹس جو ہیں وہ اوپن ہو گئے ہیں، تو کیا ہمارے بچے بھوکے رہ جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں، بھوکے نہیں رہیں گے، اللہ کی رحمت سے بہت دیا ہے، لیکن اسی موقع پر شیطان آتا ہے اور ہمیں دنیا کی حرص کا شکار کرتا ہے، اور ہم اتنے ہی ظالمانہ انداز میں کہتے ہیں جب تنخواہ دوں گی تب کرا لینا ٹوتھ ایکسٹریکشن۔ یہ ہے دنیا کی لالچ، یہی لالچ شیطان دیتا ہے، یہی لالچ نفس دیتا ہے، یہی لالچ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی کوشش کی۔ سو ڈونٹ فرگیٹ، اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوۃ حسنہ بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ جو انہوں نے کیا تم بھی وہی کرنا۔ پکار پکار کر قرآن کی آیت کہتی ہے ان کے نقش قدم پر چلنا، دنیا کی حرص کا شکار نہ ہونا، الہاکم التکاثر سے بچنے کی یہی ایک راہ ہے، ورنہ قبروں تک پہنچو گے اور اسی طرح سے پھر اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ظلم کا شکار کرو گے۔ ابو طالب کے پاس ایز اے تھرڈ اسٹریٹجی کفار قریش آئے اور ان سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہماری بات نہیں مان رہا، پلیز اس کو جا کر یہ آپشنز ہماری طرف سے، یہ پروپوزلز ہماری طرف سے دے دو۔ کیا پروپوزل دیے؟ 3 اینگل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی حرص کا شکار کرنے کی کوشش کی۔ نمبر 1، انہوں نے کہا ابو طالب سے جاؤ اپنے بھتیجے سے کہو اگر اس کو طاقت چاہیے، بادشاہت چاہیے، ہم اس کو مکہ کا بادشاہ بنا دیں گے، although it's their wording جس کا میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، although ہم اس کے عادی نہیں ہیں، عرب میں بادشاہت نہیں تھی، you must be aware from this from the historical perspective۔ عربز میں آپ کو یہ بادشاہ کی جس کو آپ کہتی ہیں ملوکیت، کنگڈم شپ نہیں تھی، تو ان آ کر سرداروں نے کہا although ہم میں بادشاہ نہیں ہوتا بٹ اگر تمہارا بھتیجا چاہے گا نا، if he is نعوذ باللہ پاور تھرسٹی، ہم اس کو بادشاہ مان لیں گے۔
ہم سب مل کر ایک جنرل کنسنسس کر کے سارے قبیلوں کے سردار اس کو بادشاہ مان لیں گے. دوسری لالچ انہوں نے تھرو کی، اچھا اگر اس کو دولت چاہیے، خزانے چاہیے، ہم خزانوں کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں گے. تیسری دنیا کی ہرس سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی. کسی گھرانے میں نکاح کرنا ہے اس کو، اگر ہمیں بتائے، جہاں چاہے گا ہم اس کی مدد کریں گے. 3 اینگلز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہرس کا شکار کرنے کی کوشش کی. کیوں؟ کین یو ناؤ ریلیٹ ٹو تھنگس؟ بیکاز یہی 2-3 چیزیں ان کے دماغوں میں ہر وقت چپکی رہتی تھیں، انہی کے پیچھے وہ دوڑتے رہتے تھے. دس واز دا ہرڈ انسٹنکٹ، بھیڑ چال آف مکی معاشرہ. اینڈ سی دا کامنالٹی بٹوین دیٹ ٹائم اینڈ آور ٹائم. یہی تو ہم بھی چاہتے ہیں، بہترین سے بہترین، اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے والی کوئی پوزیشن جہاں فیم ہو، پاور ہو، یوٹیلائزیشن ہو، VVIP کلچر ہو. یہی تو ہم چاہتے ہیں. بہت زیادہ بڑا بینک سٹیٹمنٹ ہو، بہت سے پروفٹ سرٹیفکیٹس ہوں، بہت بڑے بڑے ہمارے پاس جو ہیں ہائی رائز بلڈنگز کے اندر ہم سٹیک ہولڈرز ہوں، ریئل اسٹیٹ ہماری دنیا کی بیسٹ کوسٹل لائن پر ہو، ہاں، اور بہترین سپاؤس ہو. یہی تو ہم چاہتے ہیں. یہی بھیڑ چال اس وقت تھی، یہی بھیڑ چال آج ہے، اور یہی بھیڑ چال ہمیشہ رہے گی. دس از ہرڈ انسٹنکٹ. میجورٹی اسی پر زندگی گزار کر چلی جاتی ہے. میجورٹی کا زندگی گزارنے کا یہی پیٹرن ہوتا ہے. تو انہوں نے طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کی کوشش کی. پوزیشن، پاور، بادشاہت. انہوں نے مال و دولت. ہم آپ کے نام، ہماری ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ ہم آپ کو سب سے بیسٹ کمپنی کے سٹاکس دے دیں گے. ہماری ڈیفینیشن میں مال کیا ہے؟ ہم آپ کو بیسٹ سے بیسٹ پروفٹ دینے والے بینک سرٹیفکیٹس دے دیں گے. ہماری نظر میں مال کیا ہے؟ ہم آپ کو کوسٹل لائن کے اوپر جو ہے بیسٹ سے بیسٹ جو ہے وہ پراپرٹی دے دیں گے. اور تیسری چیز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کی کوشش کی، آپ کا بہترین عورت سے نکاح کرا دیں گے. دنیا سے ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں میجورٹی انسانیت اسی سے ڈیلیوٹ ہوتی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. شیطان آج تک انسانوں کو اسی دھوکے میں رکھنے کی بیسٹ کوشش کرتا ہے. کانسٹنٹلی انسان کو دنیا کی ہرس میں انوالو رکھتا ہے. مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ آپ ریزسٹ کر گئے. اللہ کے رسول تھے نا، اسپرچویلٹی میں ہائی تھے، اللہ کی محبت میں بلند ترین تھے، ایمان ان کا سکائے ہائی تھا. دنیا کی دولت ان کا مقصد نہیں تھی. تو اپنے مقصد سے کبھی غافل نہیں ہوئے. نہ طاقت، نہ مال، نہ عورت، نکاح، کسی چیز نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سے نہیں ہٹایا. We need to understand this thing. He is uswatun hasana for us. آج مجھے اور آپ کو بھی بھیڑ چال زندگیاں نہیں گزارنی، کیونکہ سب آنٹی جو ہیں وہ برتھ ڈیز مناتی رہتی ہیں، تو ہم بھی منانا شروع کرتے ہیں. کچھ چیزیں انسان کو حلال حرام کے بغیر بھی چھوڑ دینی چاہیے، بیکاز اس کے اندر آگے جا کر بہت سی چیزیں پرابلم کر رہی ہوتی ہیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو پٹ اے ٹیگ آف حلال اور حرام آن ایچ تھنگ، پھر ہی چھوڑوں گی اور پھر ہی اپناؤں گی. کچھ چیزیں شاید آپ پر واجب نہ ہوں، بٹ مستحب ہوں، پسندیدہ ہوں، اڈاپٹ دیم. اللہ سے محبت کرنے والے کیلکولیٹڈ مائنڈ کے ساتھ اللہ سے محبت نہیں کرتے. جو مال سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں کیلکولیٹڈ مائنڈ کے. ہر وقت اپنا فائدہ، ہر وقت اپنا 2 کی 4 اور 4 کی 8 اور 8 کی 16 کیسے ہو جائیں. دس از دا مائنڈ سیٹ. This is the mindset. Please read Islamic philosophy and you will see that where are the lines where you have to move in your life forward. آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوں گی. کبھی کبھی انسان کو صرف ہینڈ فل آف نالج کافی ہو جاتی ہے، وہ ہر بات کے اوپر جو ہے کسی سے سوال نہیں کر رہا ہوتا. آپ اپنے دل کو کھنگالیں، فلٹر لگائیں، چیک کریں کتنی محبت ہے اپنے اندر،
اور یاد رکھیں جو اگر آپ کے دل میں محبت آ گئی اور آپ نے کچھ وہ کام چھوڑ دیا جس پہ شاید حرام کا ٹیگ نہیں ہے, بٹ یو آر ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل ان ڈوئنگ اٹ, بیکاز ہمارے سے پہلے کے اسکالرز, بہت سارے اسکالرز, بہت سے استاد, بہت سے ٹیچرز, بہت سے نیک لوگ اس کے بارے میں شک کا شکار تھے, انہوں نے نہیں کیے. آپ چھوڑ دیں, آپ کہیں اچھا میں چھوڑ دوں میری اولاد نہ چھوڑے. آپ اولاد کو سمجھا سکتی ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ول گو ان مائی گریو اینڈ دے ول گو ان دیئر گریوز. آپ سیلیبریٹ نہ کریں, آپ اس کو پروپگیٹ نہ کریں, آپ ان کے لیے اس چیز کو تیار نہ کریں. یہ زندگی میں اگر آپ نے اصول سیکھ لیا تو آپ اپنی زندگی میں لوگوں سے چڑیں گی نہیں, آپ لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں گی نہیں, آپ لوگوں کے لیے سختیاں نہیں کریں گی. آپ اپنی ذات کو اپنی رب کی محبت میں ہر دن بہتر سے بہتر, اچھے سے اچھا, ایمان میں آگے جانے والا, تقوی اڈاپٹ کرنے والا بناتی رہیں گی. اینڈ دیٹس دا ایسنس. ہم اس دنیا میں اپنا امتحان دے رہے ہیں. کیوں ہم ہر ایک کا امتحان دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ علم ان کے کان پر پڑ جائے گا, مت ہر ایک کی استانی بن جائیں. میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, لیٹ پیپل لسن قرآن دیم سیلف. جب تک آپ کو اور مجھے, میں سچ بتا رہی ہوں, میں پسند نہیں کرتی ویسے اپنی, آئی ایم اے ویری انٹروورٹ کائنڈ آف اے پرسن. انٹروورٹ کائنڈ آف اے پرسن کا مطلب کہ میں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت چیزیں شیئر کرنا پسند نہیں کرتی, لیکن کبھی کبھی انسینٹیو دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے. صحیح. سو اگر مجھے اللہ سے محبت نہ ہوتی, میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے شاید اپنی زندگی میں اللہ سے محبت بہت بعد میں کرنا سیکھی. اگر مجھے اللہ سے محبت نہ ہوتی, شاید میں زندگی بھر مثال کے طور پر حجاب نہ کر پاتی, شاید میں زندگی بھر اپنا چہرہ کور نہ کر پاتی, شاید میں زندگی بھر اسی طرح سے جیسے کہ ہماری فیملیز میں برتھ ڈیز اور اینیورسریز سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں, میں کرتی رہتی. تو میں آپ لوگوں کے لیے اور اپنے آس پاس لوگوں کے لیے اسی فلسفی کو ہمیشہ سامنے رکھتی ہوں کہ میرے کہنے سے لوگ نئی بات پر آئیں گے. جب تک ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آ جائے گی, they will not start doing what will be better for their ایمان in دنیا and آخرہ. ایک چیز میری یاد رکھیے گا آج کی کلاس کے حوالے سے, ہر چیز کے اوپر پلیز حلال حرام کا ٹیگ نہیں لگایا جا سکتا. کچھ چیزیں ان بٹوین آتی ہیں, کچھ ان بٹوین چیزوں میں جو چیزیں آپ کو ٹورڈز حرام لے جانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, مومن ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اور کچھ چیزیں آپ کو مستحب ملتی ہیں, اٹس پسندیدہ ٹو ڈو سو یور ایمان کین گو اسکائی ہائی. وہ اڈاپٹ کر لیں, وہ پکڑ لیں. اور ہر انسان کی اپنی ایمانی اسٹرینتھ, اپنی ایمانی ایج, اپنا اسپرچل اسٹیمنا ہوتا ہے. Give people space to move forward in getting and seeking the love of Allah subhanahu wa ta'ala. چوک نہیں کریں ان کو, تانے مت دیں ان کو, ہائے اللہ 10 سال ہو گئے تمہارا تو حجاب ہی بڑا نہیں ہو رہا. پلیز اس طرح. ہاں اگر آپ امی ہیں then the criteria is completely different. میں اپنی بیٹی کو اس طرح کی بات دن میں 32 دفعہ بول سکتی ہوں, فائن, میں تو ایسی اماں ہوں. ہاں اگر میری بیٹی آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو ایسے ہی بتائے گی کہ میں اس کو دن میں 10 دفعہ بولوں گی, بیٹا اسکارف نیچے, بیٹا اسکارف نیچے, بیٹا دوپٹہ ٹھیک, بیٹا ایسے, بیٹا یہ, بیٹا وہ. If I am a mother then the scenario is completely different. But میں اپنی فرینڈ کو بار بار نہیں کہہ سکتی, میں اپنی فرینڈ کی بیٹی کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کہنے کی بیٹا اپنا اسکارف بڑا کر لو, 10 سال ہو گئے تمہارا اسکارف ایسا ہی ہے. ضرورت نہیں ہے آپ کو. اس کی امی موجود ہے, اللہ اس کی امی کو صحت, تندرستی اور زندگی دے. شی ول گائیڈ ہر. آپ نے اس بچی کو اگر آپ کو اس بچی کے لیے واقعی دل میں بہت اچھی فیلنگز ہیں, یا کسی خاتون کے لیے آپ کو بہت اچھی فیلنگز ہیں, اور یو آر اے ویل وشر کہ وہ انسان ایک فیشن پریڈ کے اندر اپنے آپ کو ہرڈ انسٹنکٹ سے بچائے اور وہ اللہ کی بندی بنے, اس کو کسی بھی طرح سے قرآن سننے کی طرف لے آئے. یہ جو ہم خود استانیہ بن کے ہر ایک کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ہم لوگوں کو قرآن سے متنفر کر دیتے ہیں. وہ 10 قدم اور دور چلے جاتے ہیں جب ان کو لگتا ہے یا اللہ یہ دین والے ہر چیز کے اوپر کیا پولیس کرتے رہتے ہیں. یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. ڈونٹ پولیس پیپل.
help them to develop love of Allah in their hearts. ایک دفعہ ان کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، پھر وہ آنکھیں بند کر کے مانیں گے. لکھ لیں، میری یہ کہیں بات آپ کو یاد ہوگی.